جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کی پہچان کیا ہے اور شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ شیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، عام طور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے من میں برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ جو ہمارا سچا مالک ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہر برائی سے پوتر ہے، وہ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا ہے اور نہ ہی برائی سے راضی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، اچھائی برائی اسی کی بنائی ہوئی ہے، اس نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، اپنے بندوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، مگر اس نے ہمیں یہ سمجھ بھی دی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ پلس اس کے بعد اچھائی جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ اچھائی پہ چل، میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اس طرح سے میں نے تیری رچنا بنائی ہے۔ اور جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ برائی پہ نہ چل، اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، یہ میں نے تیری رچنا اس حساب سے بنائی ہے۔ تو شیطان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے۔ تو جو انسانوں میں سے شیطان ہے اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے کرموں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کرم کیسے کر رہا ہے، برے کرم کر رہا ہے۔ انسانی شکل میں شیطان ہے، جس کے شریر کے انگوں سے برائی ہی چھلکتی ہو، دھرتی پر فساد پھیلاتا ہو، وہ انسانی شکل میں شیطان ہے، وہ پورے طور سے شیطان کے وس میں آ چکا ہے۔ باقی ہم اپنے شریر کے اندر شیطان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ اگر مان لو کہیں ڈیگ ڈبے بج رہے ہوں، جو شخص گانے سننے کے عادی ہوتے ہیں اور گمک کے ساتھ ڈیگ ڈبے بج رہے ہوں اور پھر وہ وہاں سے نکلے، تو وہ تو نہیں چاہتا کہ میں ناچوں، لیکن اس کا شریر اپنے آپ جو ہے گانے کی گمک سے جو ہے شریر پھدکتا ہے انسان کا، تو وہ شیطان جو ہے چاہتا ہے کہ ناچ، یعنی کہ وہ شیطان جو ہے شریر کے اندر پھدکتا ہے۔ انسان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی انسان کا شریر اس گمک کے سامنے پھدکتا ہے، تو یہ شیطان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر سے جو برے بھاونا، برے خیال جو آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے سچے بنانے والے مالک نے ہمیں سمجھ دی ہے کہ ہم اچھائی یہ ہے اور برائی یہ ہے، اور اچھائی کا انجام اچھا ہے اور برائی کا انجام برا ہے۔ اچھائی میں سکون ملے گا، برائی سے بے چینی گھبراہٹ ملے گی اور تباہی ہے برائی کا راستہ۔ یہ ہمیں صاف طور پہ اسپشٹ روپ سے سمجھا دیا ہے ہمیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا۔ تو یاد رکھیں، شیطان دکھتا نہیں ہے، وہ انسان کو اپنے وس میں کرنے کی محنت کرتا ہے، جیسے ہر انسان کے اندر ہے شیاطین، اور وہ پھر برے خیال ڈالتا ہے، اپنے وس میں کرنے کی محنت کرتا ہے۔ انسان کے دل اور من میں گھس کر شیطان قبضہ کرتا ہے۔ شیطان دھوکے باز ہے، اس کے سارے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ من میں غلط گمان پیدا کرتا ہے، جھوٹے گمان پیدا کرتا ہے، دنیا کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے تاکہ انسان کے من کو موہ لیے جائے۔ جیسے مثال کے طور پر دوسرے کا مکان اچھا لگتا ہے، اپنا اچھا نہیں لگتا، دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے، دوسرے کی بیوی کو اچھا بنا کے دکھائے گا، اپنی بیوی بیکار لگے گی۔ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں، بیہیو کر سکتے ہیں اپنے اندر کہ جو ناجائز چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، شیطان اس پر کو انسان پریرت کرتا ہے۔ شیطان جو ہے اس چیز پر انسان کو پریرت کرتا ہے، اس کا دھیان لگواتا ہے، اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ تو یہ جو رچنا ہے اللہ تعالیٰ کی، اچھائی برائی کو جاننے کی سمجھ موٹے طور پر، اور باقی انسان اچھائی برائی کو آسمان سے جو اللہ کا پیغام آتا ہے باریکی سے اس کے دوارا صحیح راہ کو سمجھتا ہے۔ تو اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اب اس رچنا کے دوارا جو انسان غور کرتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، شدھ بھاونا لے کر اللہ سے ڈر کر اللہ کی کھوج کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو آسمان سے اللہ نے اپنے آدیش بھیجے ہیں اس کے دوارا اپنی سیدھی راہ اور سچی راہ دکھا دیتا ہے، پھر اچھائی پہ چلنے کی اور برائی سے بچنے کی۔ اسلام پوری دنیا میں ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جو انسان کو پورے طور سے برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید میں چیک کریں گے اور حدیث میں چیک کریں گے تو حرام حلال پورے آدیش دیے ہیں کہ حلال اچھائی کا راستہ ہے، اس پہ چلو، اور حرام برائی کا راستہ ہے، اس سے بچو۔ تو اسی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا،
اسی رچنا کے آدھار پر ہمارے سچے بنانے والے نے ہمیں اسلام دھرم کے اندر قرآن مجید کے اندر ہمیں آدیش دیے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بھیجنے کے ساتھ ساتھ پھر نبی کو حکم دیتا ہے کہ جو میرے حکم ہیں ان پر ان لوگوں کو چل کے دکھاؤ، تاکہ یہ لوگ جان پائیں کہ میری مرضی کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں ان سے۔ تو جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ تمہارا سچا پیدا کرنے والا اس طرح سے راضی ہوگا۔ تو مرنے کے بعد کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ پر تہمت نہ لگا سکے گا کہ تو نے ہمیں سمجھایا نہیں، خبردار نہیں کیا، تو نے کوئی سمجھانے والا نہیں بھیجا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کو بھی بھیجتا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر کے دکھائے، کرتویہ کر کے دکھائے، تاکہ لوگ سچائی کو سمجھ پائیں۔ اب جو اپنے اہنکار میں پڑا رہے گا، سچائی کو جان کر بھی نہیں آئے گا، وہ نرک کی آگ میں جھونکا جائے گا مرنے کے بعد۔ اور جو اللہ سے ڈر جائے گا، سچائی کو پہچان کر اللہ کی مرضی پہ آ جائے گا، اللہ کی شرن میں آ جائے گا، وہ مرنے کے بعد جنت کا انعام پائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، ہمارا بنانے والا یہاں پر ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، جیون کا ہمیں سمے دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس امتحان میں کون پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی رچنا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، جنت کے شوق رکھیں، ہر انسان کے اندر جنت کی اچھائیں رکھی ہیں، جہنم کے خوف رکھیں، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، یہ رچنا سب کو برابر ملتی ہے۔ اب یہ رچنا اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کے اندر ہے، اچھائی میں سکون اور برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ اب اس رچنا کے دوارا کوئی انسان شیطان کو اپنے اندر کم حاوی ہونے دیتا ہے، کوئی انسان شیطان کو اپنے اندر جو برے خیال آتے ہیں ان کو کم حاوی ہونے دیتا ہے، کوئی زیادہ ہے۔ اس کی بہت ساری کیٹیگری ہے، بہت ساری قسمیں ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کم برائی کر رہا ہے، کوئی زیادہ برائی کر رہا ہے، کوئی اور کم کر رہا ہے، کوئی اور کم کر رہا ہے، کوئی اور زیادہ ظلم کر رہا ہے، کوئی اور زیادہ ظلم۔ اس لیے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، کیونکہ شیطان نے اپنے بس میں جو ہے، اب انسان نے جو ہے کس قدر شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ہے وہ اس کے کرموں سے معلوم پڑے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسپشٹ روپ سے دکھا رکھا ہے کہ اچھائی برائی کیا ہے، پھر بھی انسان جان بوجھ کر برائی کے راستے پہ چلتا ہے، شیطان کے حکم کو فالو کرتا ہے، اس لیے جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اور جب انسان اللہ کے سمبندھ میں لاپرواہی کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو انسان کے اندر ہے اس سے لاپرواہی کرتا ہے، اس پر نہیں چلتا ہے، اچھائی پر نہیں چلتا ہے، برائی پر چلتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر بگاڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتا ہے۔ انسان کی لاپرواہی سے اور اللہ کی ناقدری کرنے سے کسی انسان کو پوری طرح شیطان اپنے وس میں کر کے اس کے انسانی روپ میں آ جاتا ہے۔ روپ انسانی ہوتا ہے وہ، لیکن پوری طرح اس کے اندر شیطان چھا جاتا ہے اور دھرتی پر دھرم کے نام پر فساد پھیلاتا ہے، اور جگہ جگہ پر جتنے بھی لوگوں کو شیطانوں نے اپنے وس میں کر رکھا ہے وہ سب کو اکٹھا کر کے دھرتی پر سچائی کے خلاف، اسلام کے خلاف فساد پھیلاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ وہی سمجھ پائے گا، یعنی سنسار کا سچا مالک جو اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو ہوش میں لائے گا اور اس کو ہی سچائی دکھائے گا۔ تو یاد رکھیں، شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ جو آسمان پہ سے اللہ تعالیٰ کا، سنسار کے سچے مالک کا جو علم آیا ہے، جو گیان آیا ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اس کا گیان باریکی سے حاصل کریں گے تو ہم برائی سے بچ سکتے ہیں، شیطان کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا کے اندر دھرم کے نام پر دھوکا، اوپر جھوٹ اور دھوکا پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ اب اتنی زیادہ لوگ کھوج کرتے نہیں ہیں، غور کرتے نہیں ہیں، اس لیے شیطان ان کو دھوکا دیتا رہتا ہے۔ تو جو انسان دل سے، محنت سے اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کا دھوکا ہٹائے گا اور سچائی اس کو دکھائے گا۔ تو کم سے کم ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایشوری رچنا کے آدھار پر ہمیں سچائی کی تحقیق کرنی چاہیے کہ سچائی ہے کیا۔ تو انسان کو وہ گیان، وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو انسان کو نفع دے، لابھ دے، فائدہ دے، کیونکہ زندگی ہر پل، ہر لمحہ موت کی طرف جا رہی ہے۔ جس علم سے فائدہ نہیں ہے اس پر دھیان نہ دینا چاہیے انسان کو،
जीवन के वक्त को बर्बाद ना करें। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने बंदों को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि इम्तिहान लिया है ना, खींचने के लिए इंसान की रचना में अपनी प्यास रखी है और जन्नत के सपने, जन्नत की ख्वाहिश रखी है हर इंसान के अंदर। इन दो चीज़ों की वजह से इंसान इस दुनिया से अल्लाह की तरफ को खींचता है कि मैं अल्लाह को राज़ी करूं और फिर मुझे जन्नत का इनाम मिलेगा। क्योंकि ये जीवन नकली है, ये जीवन धोखा है, ये ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। दुखों से भरा हुआ है, तकलीफ़ों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा हुआ है। जब इंसान जीवन का मकसद जानता है, सच्चाई को पहचानता है, तो फिर उसका मकसद क्या बन जाता है कि मैं अल्लाह को राज़ी करूं। अल्लाह को राज़ी करूंगा तो मुझे हमेशा का जीवन मिलेगा, फिर कामयाबी का जीवन। अब देखिए, इतनी बड़ी कायनात चल रही है बड़े हिसाब से, लेकिन जो लोग सच्चाई से अंधे हैं वो क्या समझते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं है, कायनात ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो वो देख कर भी कायनात में सच्चाई को देख कर भी अंधे हैं। तो जो इंसान मर गया उसे ही पता है कि मेरा क्या हाल है मरने के बाद, कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं दूसरे जहान में पहुँच गया। जैसे कर्म मैंने किए थे वैसा ही बर्तावा यहाँ पर मेरे साथ हो रहा है। जो मर गया उसे ही पता है कि मेरा क्या हाल है। दुनिया के लोग सोचते हैं कि मर गया, इसका किस्सा ख़त्म हो गया, मरने के बाद कुछ नहीं है। यही तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया है कि अगर तू अपने अहंकार में घूमेगा तो अल्लाह तुझे सच्चाई से अंधा कर देगा और तू सोचेगा मरने के बाद कुछ नहीं है, और तू फिर खुल के जुल्म करेगा धरती पे, और तू अपने जीवन के समय को बर्बाद कर लेगा। मर के तुझे लौटना अल्लाह की तरफ है, और तू इस गुमान को लेकर जिया कि कुछ नहीं है मरने के बाद, तूने खुल के जुल्म किए। तो अब मरने के बाद जो तुझ में मार लगेगी, सज़ा मिलेगी अल्लाह की। हाँ, फिर तेरी एकदम पकड़ होगी। फिर तू सोचता है मरने के बाद कुछ नहीं है, फिर तेरी पकड़ होगी ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त तुझे सज़ा मिलेगी। फिर तू पछताएगा, रोएगा, इस जीवन की एक एक सांस को तरसेगा। दोबारा मौका मिल जाए मैं अल्लाह को राज़ी करके आऊँ, लेकिन दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएगा, बर्बादी तेरा मुकद्दर बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, याद रखें कि इस दुनिया में कुरान मजीद और हदीस के अलावा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के अलावा, हर चीज़ इंसान को अल्लाह से भटकाने पर लगी हुई है। इस दुनिया में जगह जगह पर शैतानी माहौल है। हाँ, जगह जगह पर गाने और तरह तरह के गाने और तरह तरह के जो है अल्लाह से भटकाने के लिए, दुनिया में गुम करने के लिए कितना शैतानी धोखा फैला हुआ है। तो याद रखें, इस दुनिया में कुरान और हदीस के अलावा हर चीज़ इंसान को अल्लाह से भटकाने पर लगी हुई है। कि ये इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाए, बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जो इस दुनिया से ध्यान हटाकर अपने पैदा करने वाले अल्लाह की तरफ लगाए और जीवन के मकसद को पहचान जाए। तो मेरे भाइयों, इंसान का मर के किस्सा ख़त्म नहीं होता, बल्कि बुरे कर्म करके मरा है तो सज़ा मिलनी है उसे, और अच्छे कर्म करके मरा है तो इनाम मिलना है। इस धरती पर सबसे ज़्यादा अकल अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, और अकल का ही टेस्ट लिया है। तो इस ज़मीन आसमान के बीच सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान है। इस ज़मीन और आसमान के बीच सबसे ज़्यादा अक्लमंद अगर कोई है तो वो इंसान है। अब दुनिया में हर चीज़ इंसान से नीचे है। हाथी कितना बड़ा होता है, इंसान उस पर भी कंट्रोल कर लेता है। सारे जीवधारियों में कपड़े पहनता है, धरती पर तरक्की कर रहा है, हम देख रहे हैं। अब इंसान को अपने से नीची चीज़ों के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए हैं। कायनात का मालिक अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है असल में, जात में, बाकी हर चीज़ को वो देख रहा है वहीं से और कंट्रोल कर रहा है। उस अल्लाह के सामने सर झुकाना चाहिए। लेकिन अफसोस और अचंभे की बात देखिए आप कि इंसान ने पत्थर की मूर्ति खुद बनाई और खुद उसके सामने सर झुका रहा है, जबकि अकल है इंसान के पास। लेकिन शैतान ने किस कदर उसे, यहाँ से पता लगता है कि शैतान है। देखिए, गौर करिए आप गौर करिए, शैतान है कि नहीं। जो खुद पत्थर की मूर्ति इंसान ने खुद बनाई, बेजान पत्थर की मूर्ति, उसी के सामने इंसान सर झुका रहा है, तो कितना उल्टा चक्कर है। यानी कि शैतान ने धोखे में डाल रखा है, क्योंकि अल्लाह की कदर नहीं करते, अल्लाह की खोज नहीं करते, उसका ज्ञान से हासिल नहीं करते, सच्चाई की तहकीक नहीं करते, तो गलत रास्ते पर चल रहे हैं।
اب ہر زمانے میں آسمانی کتاب جو بھی دھرتی پر رہی ہے، شیطان نے اس آسمانی کتاب سے لوگوں کو کاٹا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں ہمارے ہندو بھائیوں کو ویدوں سے کاٹا ہے، وہ مورتی پوجا میں لگ گئے۔ مسلمانوں کو قرآن سے نقلی مولویوں نے کاٹا ہے، جو انسانی شکل میں شیطان ہیں، قرآن سے کاٹ دیا ہے۔ قرآن سمجھ کے مت پڑھو۔ زیادہ تر قوم جو ہے قرآن کو بنا سمجھے پڑھتی ہے، تو وہ قبر پوجا میں لگ گئے، شیطان نے قبر پوجا میں لگا دیا ان کو۔ اور لوگوں کو جو جیون کا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، ایک اللہ کی عبادت سے، پوجا سے، توحید سے ہٹا دیا ہے۔ جبکہ آج کے زمانے میں قرآن مجید سب کے لیے ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے ہے۔ ویدوں کے انوسار ہمارے ہندو بھائیوں کو قرآن پر چلنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہندو دھرم کی کتابوں میں محمد صاحب کی بھوشیہ وانی ہے کہ آخری انتم مہارشی آئے گا، اس کے حکم پہ آ جانا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد مکتی مل جائے گی۔ لیکن جو لوگ اپنے اہنکار میں پڑے ہوئے ہیں، سچائی کی تحقیق کرتے نہیں ہیں اور اپنی منمانی کر رہے ہیں دھرتی پہ، تو وہ خود اپنے آپ کو بربادی بول لے رہے ہیں۔ بھائی کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ؟ ہمارا کام سمجھانے کا ہے، جیون کی پریکشا میں فیل ہو جائیں گے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے پھر بربادی ہے موت کے بعد، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اب دیکھو، جو انسان برائی کی بات کو بہت جلدی کیچ کرے اور اس پر بہت جلدی سے چلے، عمل کرے، کرتویہ کرے، اور اچھائی کی طرف دھیان نہ دے اور برائی کو اچھا سمجھ کے کرے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو شیطان نے اپنے بس میں کر لیا ہے۔ اچھی بات پر غور نہ کرے، دھیان نہ دے، اچھی بات سے سبق حاصل نہ کرے، نصیحت حاصل نہ کرے، اور برائی پر چلتا رہے اندھا ہو کر، نہ غور و فکر کرے، نہ سچائی کی تحقیق کرے، تو مانو کہ یہ انسان شیطان کے بس میں آ چکا ہے۔ اب یہ ایسا انسان دھرتی پر فساد ہی پھیلائے گا۔ یاد رکھیں، جو دھرم کا چولا اوڑھ کر فساد پھیلا رہا ہے وہ دھرم پر نہیں ہے، ادھرم پر ہے۔ اللہ نے چھوٹ دی ہے، امتحان لیا ہے، جیون کا سمے پورا کر رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، مرنے کے بعد جیسے کرم کیے ہیں ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ جو انسان نہ کچھ جانتا ہو اور نہ کسی کی مانتا ہو، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آدمی کو کیسے سیدھے راستے بلائیں گے، کیسے اس کو سمجھایا جائے گا۔ جب تک انسان خود نہ ڈرے اللہ سے، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت سے سبق حاصل نہ کرے ہیں کہ مجھے بھی مرنا ہے، اور ڈرے اللہ سے مجھے مٹی میں لانے والا ہے کچھ سمے کے بعد، اور پھر ڈر کر اللہ کی کھوج کرے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ پھر اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور جو اپنے اہنکار میں رہتا ہے وہ سچائی سے اندھا رہتا ہے۔ اب دیکھو، اس دنیا میں یہ بڑا عجیب چکر ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ نبی یا ایمان والا جو دھرتی پر سچائی کے ہوش میں ہیں، وہ لوگوں کو جیون کی سچائی کے ہوش میں لانے کو اور جہنم سے بچانے کو سمجھاتا ہے لوگوں کو، کہ یہ لوگ کیسے جیون کی سچائی کے ہوش میں آ جائیں، کہ یہ جیون بیکار ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، اگر ہم اسے راضی کر کے مرے اچھائی پہ چل کر تو جنت میں جائیں گے، ورنہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو نبی یا ایمان والا سمجھاتا ہے اور لوگ الٹا لڑتے ہیں ان سے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا اور شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگ دنیا اور شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات انہیں پھر موت پہ سمجھ میں آتی ہے، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنتا، پھر بربادی مقدر بن چکی ہوتی ہے۔ دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی تو موت پہ ضرور سمجھ میں آتی ہے، پھر اسے ہوش آتا ہے، پھر کچھ نہیں بنے گا بھائی۔ اب دیکھیے، ہم آج دیکھ رہے ہیں اس ماحول میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک دم سے جو ہے لوگ اسلام کے دشمن ہو گئے، اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بار بار۔ کتنی پبلک ہے دھرتی پر، 100% میں سے 95% لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جتنی زبان اتنی باتیں، لیکن اصل بات ہے سچائی کو سمجھنا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا کے سامنے سچ اور جھوٹ کو دکھانا چاہتا ہے، اسلام کے سچ کو پھیلانا چاہتا ہے۔ چونکہ دھرتی پبلک زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذریعے بنا دیے، یوٹیوب کے، نیٹ کے،
ہر انسان تک بات پہنچ رہی ہے، زندگی امتحان ہے، اسی حساب سے کائنات چل رہی ہے، تو پبلک سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جو قرآن کو گہرائی سے سمجھے گا وہی جانے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اسلام کو ہائی لائٹ پھیلانا چاہتا ہے، اور کفر کو، جو جھوٹ پہ چلنے والے ہیں، جھوٹے دھرم پہ چلنے والے ہیں، ان کو جلیل کرنا چاہتا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ غلط دھرم پہ چلنے والا وہ اپنی برائی، اپنی مکاری دکھائے گا، وہ سب کے سامنے کھل کے سامنے آئے گی کہ یہ لوگ دھرم پہ نہیں ہیں، برائی پر ہیں۔ اور ادھر اسلام کی اچھائی پھیل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ اسلام کی اچھائی کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جو جس دھرم میں بھی جس انسان کے اندر انسانیت زندہ ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، وہ سچ اور جھوٹ کو پہچان لے گا، اور پہچان کر اپنے بنانے والے سچے مالک کے دھرم پر آ جائے گا۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور جتنا ہو سکے چینل کو پھیلائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ذکر حق کا، سنو آنکھ کھولو